بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دولت کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ دولت کا خزانہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت سے نواز دے گا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر فوری کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے تو اس شخص کو چاہیے ایک دفعہ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ یعنی یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی، جتنی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں سب دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے کیا کر لینا ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کا کوئی کام ہے، رکا ہوا کام ہے، اگر ہو نہیں پا رہا ہے تو وہ کام بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کر دے گا، صرف ایک وظیفے کی برکت سے۔ لیکن وظیفہ کرنے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وظیفہ جو ہے جب کریں تو اس کی نیت صاف ہو، ہماری کسی کو دکھاوے کے لیے وظیفہ نہ کیا جائے۔ وظیفہ جو ہے اگر کوئی شخص رشتے کے لیے پریشان ہے یا پھر اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے، کاروبار میں محنت تو کر رہا ہے لیکن برکت نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسے چاہیے یہ وظیفہ کر لے۔ یا پھر کوئی شخص اگر قرض دار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کوئی حاجات ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، انسان دعا تو مانگتا ہے پر اگر پوری نہ ہو رہی ہو تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ ایک دفعہ لازمی کر لے۔ یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، رشتہ داروں میں صلح کرانی ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے بھی وظیفہ خاص ہے، کیونکہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر بچہ پریشان رہتا ہے، پیپرز آنے والے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ وظیفہ جو ہے مشکلات بھی دور کر دے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور ہمیں دولت سے بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا نواز دے گا۔ یعنی یہ وظیفہ جو ہے ہر قسم کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف سب دور کر دے گا۔ یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اس کے میں آپ کو بتاؤں اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے جس نیت کے لیے وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، وظیفہ چھوٹا سا ہے، تو یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازمی کر لیں۔ آپ دیکھیے گا اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص، اور سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ یہ وظیفہ جو بھی آپ کر رہے ہیں سمجھے اپنے لیے ایک پرائیویٹ چیز رکھیں کہ جب تک آپ کا کام پورا نہیں ہو جاتا یا جب تک آپ کی حاجات پوری نہیں ہو جاتی یا پھر کوئی دعا قبول نہیں ہو جاتی جو آپ نے مانگی ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی کو نہیں بتانا۔ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ہی یہ بات اپنے دوستوں کو یا دوسروں کو بتائیے گا، ورنہ ایسا ہوتا ہے جب وظیفہ آپ لوگ شروع تو کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو وظیفہ عمل نہیں کرتا۔ تو وظیفہ جب کریں تو اس کی جتنی بھی بات ہے سب اپنے تک رکھیے گا، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیے گا۔ اور وظیفہ جب کریں تو آپ نے وظیفہ جو ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کر دے گا۔ وہ وظیفہ جو لوگ دوسروں کو وظیفہ بتا دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر شرک بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، تو ان کے لیے بھی ہے کہ آپ صبر رکھیے گا، حوصلہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے جو ہماری ہم گناہ گاروں کی سنتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچے عقیدے سے دولت کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیے گا لازمی آپ کو نواز دے گا، اور اتنا نواز دے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت عطا کہاں سے فرمائی ہے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتاتی چلوں، وظیفہ بھی کوئی خاص نہیں، یعنی بہت بڑا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں یا ہمیں گھنٹوں کے لیے وقت چاہیے یا پھر کسی دوسرے کا ساتھ چاہیے، نہیں، وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے جو کہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی وقت مقرر کر لینا ہے، یا پھر جو میں وظیفے کا ٹائم بتا رہی ہوں آپ نے اس ٹائم پہ کر لیں۔ اگر آپ اس وقت میں نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے حساب سے جس وقت آپ فارغ ہو جب کر لیں۔ اور وظیفہ کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو۔ ایسے نہ ہو آپ نے 2-3 کلمات پڑھ لیے پھر آپ کوئی کام کرنے میں لگ گئے، پھر کچھ کر لیا پھر پڑھنے لگ گئے، اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کا وظیفہ جو ہے عمل نہیں کرے گا۔
پھر آپ نہیں بولے گا کہ ہم نے یہ وظیفہ کرا تھا ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ بالکل ہوگا, لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے آپ سچے دل سے مانگیں گے کہ جانماز پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے, جب وظیفہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن لے, تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پریشان لوگوں کی پریشانی دور کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نواز دے گا. پھر جتنی آپ دولت چاہتے ہیں, جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو نواز دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی زیادہ عظیم ہے, تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد عطا فرما دے گا. تو میں آپ کو وظیفہ بتا دی چلوں. سب سے پہلے ہم نے وظیفہ کیا کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے 11 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف جو ہے وہ ہے درود ابراہیمی. ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, کوئی بھی وظیفہ کریں آپ سب سے پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے گا. 11 دفعہ درود شریف, درود ابراہیمی. اور درود ابراہیمی وہ درود شریف ہے جو ہم وظیفہ جب ہم 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم نے مغرب سے لے کر یعنی فجر تک, یعنی یہ وظیفہ جو ہے ہم نے مغرب سے لے کر فجر تک کرنا ہے. اور لامحدود, اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے. مغرب سے لے کر ہم نے کب تک کرنا ہے, فجر تک. یعنی یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے, جتنا زیادہ آپ پڑھتے چاہیں وہ اتنا اچھا ہے. تو وظیفہ جو ہے وہ ہے اللہ الصمد. ہم نے یہ پڑھ لینا ہے. یہ قل اللہ احد کی میں بھی آتا ہے اللہ الصمد. میں پڑھ کے بتاتی ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد. ہم نے کیا کرنا ہے, 11 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے. اس کے بعد ہم نے اللہ الصمد پڑھ لینا ہے. کب تک, مغرب سے لے کر سحری تک. کسی بھی درمیان پڑھ لے, لیکن اس کی کوئی یہ وقت مقرر نہیں ہے. اس کے درمیان ہم نے پڑھنا ہے مغرب سے لے کر فجر تک. لیکن جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنی زیادہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ دولت گن گن کے تھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دولت سے نواز دے گا, آپ کی زندگی بدل دے گا. آپ کی زندگی میں جتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں سب دور ہو جائیں گی. بس اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے. یہ وظیفہ کرنے سے آپ خود دیکھیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زندگی سے پریشانیاں نکال دے گا. دوسری بات یہ بتاتی چلو کہ وظیفہ کتنے دن تک کرنا ہے. یہ وظیفہ جب تک کم سے کم 41 دن تک کرنا ہے. لیکن اگر آپ کا 41 دن تک بھی آپ کی حاجات, آپ کا مقصد, جو بھی آپ نے جس مقصد کے لیے دعا کری ہے, اگر وہ پورا نہ ہو تو آپ یہ وظیفہ جو ہے کم سے کم آپ نے جب تک کر لینا ہے جب تک آپ کی حاجات پوری نہ ہو, ورنہ آپ نے وظیفہ 41 دن تک کرنا ہے. اور اول آخر لازمی آپ نے درود شریف لازمی, بار بار بتا رہی ہوں, درود شریف لازمی پڑھیے گا. اور پھر دعا مانگیے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو قبول کر لے, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائل کو حل کر دے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی دولت سے نواز دے گا. تو اجازت دیجیے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا, دوسروں کے ساتھ لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اجازت.